رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے وگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان خارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آواز بلند مدینے کی طرف لو لگا کر درود پاک کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وعلی آلک وصحابک وصحابک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت نعت شریف میں لکھتے ہیں کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے سبحان اللہ. ذرے جھڑ کر پیزار کہتے ہیں نالین پاک کے چکر مبارک کو. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. سبحان جو اللہ. ذرے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو عام یہ دیکھو گے تو وہ تو ذرے ہیں لیکن وہ آپ کے نالین کے ذرے ہیں تو جو کہ تاج بن جاتے ہیں سیاروں کے. اور حضرت آخر میں لکھتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے کیسے آقا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے آقا کیسے کیسے آقا ہے. کوئی صدیق اکبر ہے, کوئی عمر فاروق ہے, کوئی عثمان غنی ہے, کوئی مولا علی ہے, کوئی بلال ہے, کوئی عمر بن عبداللہ بن عمر ہے, کوئی اس کے بعد آگے بڑھے تو ابو حنیفہ ہے, پھر اس کے بعد امام مالک ہے, امام حنبل ہے, امام شافعی ہے, جنید بغدادی ہے, غوث پاک ہے, سر سکتی ہے, معروف کرکی ہے, اور پھر ہمارے خواجہ غریب نواز. تو کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں جو مجھے وقت دیا گیا ہے, جو مجھے وقت ملا ہے, انشاءاللہ تعالی اس میں میں آپ سے ایک ایسے عنوان پہ گفتگو کروں گا کہ جو عنوان ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور جس کو سننا جس کو پڑھنا ہماری زندگی ہے. میں زندگی کے لیے ضروری نہیں کہتا ہوں, جو زندگی ہے, کیونکہ جو شخص اولیاء اللہ کا نہیں ہو سکتا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. جو شخص اولیاء اللہ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے. سورۃ الحدید آیت نمبر 16. آپ نے کئی بار اس کو پڑھا ہوگا, آپ نے کئی بار اس کو پڑھا ہوگا, لیکن ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی, اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائے. سبحان اللہ. کیا سنا آپ نے؟
کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی یاد میں لگ جائے؟ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر میں صرف اس آیت کریمہ کی آپ کو تفسیر بیان کروں تو کافی گھنٹے لگ جائیں، صرف اس ایک آیت کی، کہ اس ایک آیت میں کتنی گہرائی ہے، اور اس ایک آیت کو سن کر اولیاء اللہ نے کس طرح عمل کر کے دکھایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کے بارے میں آتا ہے، مختصر میں بتاؤں اگر، اس آیت کا شان نزول کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ بیوی ہے اور صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے وہ باہر آئے اور مسجد میں گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے باہر آئے اور مسجد میں گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک جماعت جو تھی وہاں پہ تشریف تھی، وہاں پہ بیٹھی تھی۔ وہ جو لوگ تھے، صحابہ کرام کی جو جماعت تھی جو وہاں پہ تھی، وہ ہنس رہی تھی۔ پوری توجہ سے سنیں، مختصر یہ بات اگر دل میں اتر گئی تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، کیونکہ جو یہاں جو الفاظ ہیں وہ میرے نہیں ہیں، یعنی میں تو اسے صرف بیان کر رہا ہوں، لیکن جو یہاں پہ شان نزول اس آیت کا سنیں۔ کیا تھا؟ صحابہ کرام ایک جماعت تھی، گروپ تھا جو ہنس رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس سے اس حال میں آئے کہ آپ کی چادر مبارک گھسیٹ رہی تھی۔ حضور نبی پاک کی جو چادر تھی وہ گھسیٹ رہی تھی، اور چہرہ انور جو تھا حضور کا وہ سرخ ہو چکا تھا، یعنی لال ہو چکا تھا۔ اس حال میں حضور وہاں سے گزرے، اور جب چہرہ انور سرخ تھا آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، وہ جو جماعت کے جو صحابہ کرام تھے، حضور نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ہنس رہے ہو حالانکہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آیا ہے۔ کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ ابھی تک تمہارے لیے کوئی امان نہیں آیا، یعنی کہ تمہاری چھٹی نہیں ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہیں جہنم سے نجات مل گئی، یہ ابھی تک تمہارے لیے نہیں آیا کہ تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر یا تمہیں اللہ نے معاف کر دیا، کہ تمہارے لیے ابھی امان نہیں آیا۔ اور آگے آتا ہے، حضور نے ان سے فرمایا کہ ابھی تک تمہارے لیے امان نہیں آئی، اور اس نے تمہیں ابھی تک بخشا نہیں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہو۔ اور تمہارے ہنسنے پر، جو تم ابھی ہنس رہے تھے یہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی۔ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت کا ہنسنا تھا کہ وہ آیت نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ آیت ان کو پڑھ کے سنا رہے، حضور نے کہا کہ اب جو تم ہنسے ہو تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ عرض کی، جب صحابہ کرام نے اس آیت کو سنا، کون سی آیت؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے جو دل ہے وہ اللہ کی یاد میں جھک جائے، اللہ کی یاد میں لگ جائے؟ تو صحابہ کرام نے پھر حضور کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس ہنسنے کا کفارہ کیا ہے؟ ہم جو ہنس رہے تھے، ہم جو ہنسے، جس پہ یہ آیت آئی، یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اتنا ہی رونا جتنا تم ہنسے، جتنا تم ہنسے ہو ابھی، اتنا ہی رونا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور ہمارے لیے سیکھ یہاں پر یہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح چوراہے پر یا نکڑ پر یا گھر میں کہہ لیں بے خوف ہنستے ہیں،
اور یہ جو ہنسنا ہے اس طریقے سے اس کو ناپسند کیا گیا. اولیاء اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. روایتوں میں صوفیہ تو یہ کہتے ہیں اپنے قول میں, بزرگان دین کا قول تو یہ ہے کہ جو اس طرح ہنستا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں, وہ فکر آخرت والا نہیں ہے. اگر فکر آخرت والا ہوتا تو اس طرح ہنستا نہیں. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سوچ کے دیکھیں کہ ہماری زندگی کہاں ہے اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا تھی. اب اس آیت کے بعد مختصر سے وقت میں, کیونکہ ناصر بھائی آ چکے ہیں, مختصر سے وقت میں ایک ایسے اللہ کے ولی کی بات ہم سننے والے ہیں, ایک ایسے اللہ کے ولی کا تذکرہ سننے والے ہیں جن کا نام حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی. آپ سب نے اس سے پہلے ان کے بہت سارے نام, بہت بار ان کا نام سنا ہوگا, کئی واقعات بھی سنے ہوں گے, لیکن جو آج سننا ہے وہ تھوڑا مختلف, تھوڑا الگ ہوگا تاکہ ہم سری سکتی رحمت اللہ تعالی کی سیرت جانیں, ان کی زندگی جانیں. آپ جو تھے وہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے خالو ہیں اور ان کے پیر و مرشد بھی ہیں, اور مکمل آپ نے 98 سال کی عمر پائی ہے. خود جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے میرے پیر و مرشد کو 98 سال 98 ایئرز کی عمر مبارک, اتنے سالوں میں کبھی بھی زمین کو پیٹ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. کبھی بھی زندگی میں اس پیٹ کو زمین پہ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. صرف اور صرف جو آخری وقت کے وقت جو معاملہ تھا اس وقت, اس سے پہلے پوری زندگی میں آج تک نہیں دیکھا. یہ کون کہتا ہے؟ جنید بغدادی, جو خود مرید ہیں سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ کا مرتبہ کیا تھا یہ میں آپ کو بتاؤں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کچھ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا. آپ کا مرتبہ یہ تھا کہ آپ خواب میں یعقوب علیہ السلام کا دیدار کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں اور جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, یعقوب علیہ السلام کا دیدار کرتے تھے. اور ایک دن آپ نے خواب میں یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ یوسف علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کیوں محبت کرتے تھے, کیوں محبت تھی اپنے بیٹے کی؟ تو اس کے بعد ایک غیبی ندا آئی, ندائے غیبی آئی کہ اے سری سکتی ذرا ادب میں رہے. آواز آئی ذرا ادب میں رہے, ادب کا خیال رکھ. اس کے بعد پھر جب آپ خواب میں آپ سو گئے اس کے بعد, اور اسی خواب کے اندر آپ نے حسن یوسف کو دیکھا. سبحان اللہ. حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے حسن یوسف کو دیکھا, حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا. جب آپ نے یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو آپ نے نیند میں ایسی چیخ ماری اور اس کے بعد 13 دن تک اس حسن کو دیکھ کر آپ اٹھے. 13 دن تک بے ہوش رہے. حسن یوسف کو دیکھا تو 13 دن تک بے ہوش رہے. کیا معاملہ ہوگا اور کیا حال ہوگا جب دیدار مصطفیٰ کیا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ سید علی کافی رحمت اللہ تعالی کی بڑی پیاری بات یاد آتی ہے کہ جب انگریزوں نے ان کے جسم کو جو ہے استری سے جلایا تھا, کوئلے سے جب جلایا تھا, تو اس کے بعد دیدار مصطفیٰ ہوا. سبحان اللہ. اور حضور نے کہا کہ اے سید علی کافی, اے کافی کیا معاملہ ہے, تو میرے عشق میں اپنے جسم کو جلواتا ہے, غلط چیز کو جو ہے کرنے کے لیے کہا جا رہا. تو آپ نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, میں غلام رسول ہوں, ایسا نہیں کر سکتا. تو جب دیدار مصطفیٰ ہوا تو فوراً اسی وقت سید علی کافی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے پتا ہوتا کہ اس جسم کو جلانے کے بعد آپ کا دیدار ہوتا تو کب سے میں اس جسم کو جلا دیا ہوتا. یہ دیدار
میں جو لذت، جو محبت، جو چاشنی تھی نا، وہ اس کا اثر تھا، جسم کو جلانے تیار تھے، پھر کیا ہی درد ان کو محسوس ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ معاملہ تھا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور ایک بڑی ہی پیاری چیز انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے میں درس کو جو ہے کمپلیٹ کرتا ہوں، بس 2 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ۔ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، ایک خوف خدا کیسا تھا اور کس طرح اللہ کی محبت تھی، یہ دونوں دیکھے ذرا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں، پوری توجہ سے سنیں، خود فرماتے ہیں کہ 30 سال سے ایک بار الحمدللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ 30 سال سے ایک بار میں نے الحمدللہ کہا تھا، اس سے میں معافی مانگ رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ الحمدللہ کہنے پہ کیا معافی، کیا وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار بغداد میں آگ لگی تھی، اب میری دکان بچ گئی تھی، میری دکان بچ گئی تھی، تو میں نے اس وقت میں کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں باقی جو امت مصطفیٰ کی دکان جل رہی ہے، وہ پریشان ہے، وہ مصیبت میں ہے، اور میری دکان بچ گئی تو میں اس پہ الحمدللہ کہتا ہوں۔ مجھے ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے تھا، تو اس بار جو میں نے الحمدللہ کہا، اس کی وجہ سے آج تک 30 سال ہو چکے معافی مانگ رہا ہوں۔ کیا درد تھا، اب ذرا سوچ کے دیکھیں تو یہ فکر، یہ سوچ تھی اللہ والوں کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بار بار ہے نا اپنے چہرے کو دیکھا کرتے، بار بار پانی میں، شیشے میں، کہیں پہ بھی کہہ لیں، اپنے چہرے کو دیکھا کرتے، اور بار بار جب دیکھتے تو لوگ آپ سے پوچھتے بار بار کیوں دیکھتے ہو اے شیخ، بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں میرے اعمال اتنے برے ہیں، میرے اتنے اعمال گندے ہیں، میں نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہیں اس کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا، اس کی وجہ سے بار بار دیکھتا ہوں۔ اور آپ نے لوگوں سے یہ بھی کہا تھا کہ میں کاش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بغداد میں موت نہ دے، کہیں اور دے، کیونکہ مجھے پتا نہیں کہ بغداد میں جب مجھے موت آئے گی تو یہاں کی زمین میری گناہوں کی وجہ سے مجھے قبول کرے گی یا نہیں کرے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آخری بات یہی ہے، آخری بات یہی کہتا ہوں، توجہ سے سن لینا۔ اگر آپ کو عشق رسول دیکھنا ہے تو سری سکتی کا دیکھیں، اللہ اکبر۔ آخری بات، آپ ایک بار بہت زیادہ علیل ہو گئے تھے، آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو سب پریشان تھے، بڑے بڑے حکیم آ رہے تھے، بڑے بڑے حکیم آ رہے تھے، چیک کر رہے تھے، لیکن کسی کو پتا نہیں چل رہا تھا۔ تو آپ کے جو مرید ہے جن کا نام کیا ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا کہ شیخ میں ایک ایسے حکیم کو جانتا ہوں جو کاروڑا دیکھ کر، یعنی جو پیشاب دیکھ کر وہ بتا دے گا کہ مرض کیا ہے، اس کا مرض کیا ہے اور علاج بھی بتائے گا۔ تو پیشاب کا، کاروڑے کا جو سیمپل لے کر جنید بغدادی جو ہے اپنے پیر و مرشد، پھر وہاں پہنچے اس حکیم کے پاس، اس کو جا کے یہ دکھایا۔ اس حکیم نے دیکھنے کے بعد کہا یہ جو بیماری جو ہوئی ہے اس شخص کو، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو کہا کیوں؟ تو کہتے یہ بیماری ایسی ویسی بیماری نہیں ہے، یہ عشق رسول کی بیماری ہے، اور یہ دیدار مصطفیٰ میں تڑپنے والوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے، بیماری ایسی ویسی نہیں ہے۔ فوراً اسی وقت میں ان کے ہاتھ سے وہ شیشی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے، کہا اے شیخ مجھے تو لگتا تھا کہ ہم جو ظاہری دیکھتے ہیں وہی عاشق ہوتے ہیں، لیکن عاشقوں کے پیشاب میں بھی عشق نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ علامت ہے کہ عاشق ایسے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کتاب میں بہت کچھ ہے سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں،
اور میں یہ آپ لوگوں کو یہ بات ریکمنڈ بھی کروں گا، بولوں گا بھی، گزارش بھی کروں گا کہ آپ بھی اولیاء اللہ کی زندگی پہ کتاب پڑھو، تب پتہ چلے گا کہ سچے اللہ والے کون ہیں، سچے علماء کرام کون ہیں، تب پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی کیا تھی اور ہماری زندگی کیا، اور آج جو ہم دیکھتے ہیں اس سے بہت الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔